بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت کی تاریخ میں اس زمین پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں رہا ہے کہ انسانوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کیا کام انہوں نے کرنے ہیں اور کن کاموں سے انہوں نے بچنا ہے۔ آدم علیہ السلام اس زمین کے اوپر ایک نبی کی حیثیت سے آئے اور انہوں نے اپنی اولاد کو اسی چیز کی تعلیم دی، اور جو کچھ وہاں جنت میں اور ساری چیزیں دیکھ کے بھی آئے تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اب میری طرف سے جب کبھی ہدایت پہنچے، اس کا جو بھی احترام کرے گا، عزت کرے گا اور اس کو مانے گا اور اس ہدایت کے پیچھے چلے گا، ان لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، غم نہیں ہوگی، یہ صحیح معنوں میں کامیاب لوگ ہوں گے اور یہ جنتوں میں جائیں گے مرنے کے بعد، جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو اس رہنمائی کا انکار کریں گے جو میری طرف سے پہنچے، تو ایسے سارے لوگ جہنمی ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ کے بندو، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر انبیاء کے ذریعے انسانیت کی رہنمائی کا انتظام کیا ہے اور کبھی لوگوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا ہے۔ اس سلسلے میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں یہ بات بھی میں کلیئر کر دوں اور لوگوں کو بتا دوں کہ دیکھو، عام طور پر ان غیر مسلموں کے اندر خاص کر اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ کنسیپٹ آ گیا ہے کہ شاید دین اسلام جو ہے اس کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بانی نہیں، بلکہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں، آخری نبی، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہر دور میں تمام انبیاء نے اسی دین کی تبلیغ کی ہے۔ سب انبیاء کا دین ایک ہی رہا ہے، آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام، سارے نبی اسی چیز کی دعوت دیتے رہے، لا الہ الا اللہ، بس اس بات کو مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور پھر نبی بدلی ہوتے رہے، شریعتیں بدلی ہوتی رہی، لیکن دین کبھی بدلی نہیں ہوا ہے، سب کا دین اسلام اور سب کے ماننے والے اور سب انبیاء مسلم۔ تو اب جب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کے لیے اسلام کا ایک ڈھانچہ قائم کر کے دکھا دیا صحابہ اکرام کے ذریعے، اور پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد عملی طور پر بھی اس دین کو نافذ کیا گیا اور ثابت کیا گیا کہ یہ ایک حقیقی اور پریکٹیکلی دین ہے، یہ صرف فلسفہ نہیں ہے یا تھیوری نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکلی دین ہے، اور صحیح معنوں میں انسانیت کو زندگی بسر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، اور وہی طریقہ بتا سکتا ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم یہ زندگی بسر کرو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ تم کرو، چاہے بات دل کو لگے یا نہ لگے، کوئی بات اچھی لگے یا نہ لگے، صرف تم میری اطاعت کرو گے، میرا حکم مانو گے، مجھے اپنا حکیم اور دانا رب اور بادشاہ مانو گے۔ اور ایسا اگر تم نے کر لیا، یہ فیصلہ تم نے کر لیا کہ جو بات اللہ کی ہے وہ میں مانوں گا، تو پھر زندگی کے اگر چند لمحوں بعد ہی تمہاری اس میں موت آ گئی تو تم ہمیشہ کی کامیابی کو پالو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جنتیں عطا فرمائے گا جس کا آج تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ اور اگر تم نے اپنی چلانے کی کوشش کی، خود کو اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کی ابلیس کی طرح، ربنا ربنا بھی کہہ رہا ہے اور بات نہیں مان رہا ہے، تو اسی طرح آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح کے سارے لوگوں کو پھر کچرا سمجھ کے جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ امت مسلمہ اٹھی تھی اسی ایمان عقیدے کی وجہ سے، اسی کتاب کی وجہ سے، اور پھر آہستہ آہستہ کس طرح ذلت اور خواری کے گڑھوں میں آ کر گری ہے۔ آج اس کی تعداد جو ہے ریت کے ذروں سے زیادہ ہے، سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ذلت اور خواری اس کے ساتھ چمٹی ہے۔ کمانڈو دستے اس کے پاس، ایٹمی قوت یہ بن چکی ہے، تیل کے ذخائر ان سے سنبھالے نہیں جا رہے، لیکن ذلت ایسی ہے جو چھائی ہوئی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ عقیدے کے اندر خرابی لائی ہے۔ پھر بھی اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور مالک نے ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس دور کے اندر، اس صدی کے اندر، جو علماء میں سے ایک عالم دین، اور مزے کے بعد وہ بھی آرمی افسر تھا، یہ آرمی نے ان کے سارے مسائل حل کیے ہیں اور کرنے ہیں، تو اس کے اندر سے ایک عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، اور انہوں نے اسی یاد کو پھر تازہ کیا کہ لوگو، الہکم الہ واحد، یہ ہے، اس چیز کو بھول گئے ہو، تمہاری ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے۔ حالانکہ انہوں نے 48 کی جنگ بھی لڑی، پھر 65 کی جنگ بھی لڑی، اور سارے تجربات سے گزرنے کے بعد سارے اونچ نیچ انہوں نے دیکھے، اور وہ اسی نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو مسلمانوں کو مار پڑتی ہے یا ان کی ذلت اور خواری کی جو وجہ ہے، یہ خالص اپنے دین سے بے رغبتی
نہ صرف بے رغبتی بلکہ دین سے بغاوت، آج جو ان کے مشرکانہ عقائد ہیں، نظریات ہیں، یہ خالص اللہ کی بغاوت ہے، اس کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے۔ لہٰذا انہوں نے پوری طرح ایک ایک شرک کے اوپر چوٹ ماری، اور ایک ایک مسلک کے اکابرین کے شرک ان کے سامنے لا کے 1200 سال پہلے جو عقائد کی خرابی آئی تھی ان کی بھی نشاندہی کر دی کہ دیکھو کس طرح یہ امت برباد ہوئی ہے۔ اس کے اندر عہد روح فی القبر کا جو عقیدہ احمد بن حنبل کے ذریعے، بعد میں ابن تیمیہ، ابن قیم کے ذریعے جو اس قوم کی رگوں کے اندر دوڑایا گیا، یہ خالص قبر پرستی کی بنیاد ہے، اور اس وجہ سے آج عرس اور میلے ہو رہے ہیں، یہ پکاریں لگ رہی ہیں اور غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، یہ واسطے وسیلے رکوع سجدے اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر لگ رہے ہیں۔ اور ان صوفیہ کا جتنا وہ سسٹم تھا، وحدت الوجود، وحدت شہود، حلول کی عقیدے، ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا رد کیا گیا اور کہا گیا خالص مشرکانہ عقیدے ہیں۔ تو اس انداز سے یہ دعوت آگے بڑھی اور ایک اجتماعیت بھی اس کے اوپر قائم ہو گئی، لیکن ہر عروج کو پھر گویا زوال بھی ہے۔ پھر ایسے کچھ خلف پیدا ہوئے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، جنہوں نے اس پورے سسٹم کو، اس مزاج کو بدلی کر دیا۔ جو دعوت اٹھ رہی تھی اور پوری دنیا کے ساتھ اس نے ایک گویا نو کمپرومائز کا، کہ طاغوت کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں کوئی کسی کے ساتھ لین دین، کوئی ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ یہی دعوت ہے، چاہے ایک ہاتھ بھی اس کا ساتھ نہ دے، ایک زبان اس کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہ ہو، اس دعوت کو، اس کے اندر کوئی لچک نہیں پیدا کی جائے گی۔ اور اللہ کے بندے اٹھ رہے تھے، میرے سامنے بھی یہی دعوت آئی تھی، اللہ جانتا ہے، دل کو لگی تھی، اور پوری طرح یہ معاملہ سامنے آ گیا تھا کہ شرک کی وجہ سے آج ہماری ہر طرف ذلت اور خواری ہے۔ تو اس کے بعد میں یہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے، یعنی جو نخلف شاگرد گزرے ہیں، انہوں نے عقائد کے اندر خرابیاں، طاغوت کے معاملے میں، پھر دعوت اللہ کے معاملے میں، پھر یہ گھبراہٹ سی ان کے اوپر طاری ہو گئی کہ پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے۔ پھر ذرا سی وہ جو ملکی وہ جو ہوتی ہے اس کی ہوا چلی کہ یہ جو ہے اس انداز سے تم جو اٹھ رہے ہو یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ بھئی مسئلہ تو بنے گا، مسئلے پہلے کیا کم ہیں، لیکن توحید کی بنیاد کے اوپر مسئلہ بنے، دعوت اللہ کی بنیاد کے اوپر مسئلہ بنے، اللہ کی ذات کی وجہ سے مسئلہ بنے کہ اللہ اکیلا معبود ہے یا یہ بابا اور کاکا اور حضرت بھی بیچ میں شامل ہے، اس پر مسئلہ بنے، اس پر جنگ ہو، اس پر لڑائی ہو، اس پر جھگڑے ہوں، اس پر قید و بند کیا جائے، اس پر FIR کٹیں، تو پھر بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ جیلوں میں بھی جا کے یہی دعوت ہو، کچہریوں میں یہی دعوت ہو، جج صاحب کے سامنے بھی یہی دعوت ہو کہ اللہ کے بندوں کو معبود سمجھنا، ان کو پکارنا شرک ہے، اللہ کی توہین ہے، بغاوت ہے، کلمے کا انکار ہے۔ تو اس انداز سے دعوت آگے بڑھتی چلی جائے گی، لیکن وہ گھبرا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سجدہ تعظیمی کا شرک جماعت کے اندر لے آئے، اور کہ یوسف علیہ السلام کو سارے خاندان نے مل کے سجدہ کیا تھا، گھٹنے ماتھے ٹیک کے۔ یہ ان کے شاگرد جو ڈاکٹر صاحب کے محمد حنیف صاحب اور سعید احمد صاحب، ان کے دماغ میں یہ چیز آ گئی۔ پھر اس کے بعد اور بھی کچھ آگے بڑھے، یہ جو اسی طرف بڑھتے چلے جا رہے، جس انداز سے ڈاکٹر صاحب نے تفسیر کی اور قرآن کی جو آیات تھی اس کے ذریعے کفر و شرک کے اوپر چوٹ ماری، صحیح حدیث کو سامنے لائے اور غلط روایتوں کو بالکل اس کے اوپر پوری طرح کہا گیا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو صحیح روایات نہیں ہیں، اور خاص کر ایسی جو کمزور قسم کی کتابوں کے اندر آ گئی ہیں اور قرآن کے خلاف ہیں، بخاری کے خلاف ہیں، مسلم کی وہ روایات کے خلاف ہیں، ان کے اوپر تم نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتا دی گئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ کاش کوئی ایسا پھر ایک عالم دین اٹھے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، کہ جو اس دعوت کو پھر آگے بڑھائے اور ان بکھرے ہوئے موتیوں کو پھر اکٹھا کرے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے حق قافلے کے ساتھ رہنے اور اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح دنیا کی ذلت جائے گی، اور یہ جمہوریت کے ذریعے اور مسلکوں کے ذریعے اور پارٹیوں کے ذریعے کبھی خیر نہیں آ سکتی، یاد رکھیے۔ وہی انداز اختیار کرنا پڑے گا، اسی انداز سے میں اٹھنا پڑے گا جس طرح نبی علیہ السلام اٹھے تھے، صحابہ اکرام اٹھے تھے۔ اسلام کے اندر کوئی مسلک پرستی نہیں ہے، کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، کوئی پیری مریدی نہیں ہے، کوئی عرس میلے نہیں ہے، کوئی یہ تعویذ گنڈا نہیں ہے۔ یہ ساری مشرکانہ باتیں ہیں، ان سے ہمت کر کے جان چھڑاؤ اللہ کے بندو، ایمان خالص کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ شرک کی وجہ سے آپ کے اعمال برباد ہیں۔ واپس لوٹو اپنے ایمان خالص کی طرف۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کے دل میں محبت پیدا کرے، ہم اللہ کے لیے آپس میں محبت کریں، اللہ کے لیے بغض رکھیں گے اگر کسی سے رکھنا ہے تو، کوئی اور ہماری دنیاوی وجہ نہ ہو، اور اس کے اوپر جماؤ دکھاؤ،
اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کے فرشتے، پھر اللہ فرشتے بھیجے گا ان مومنوں کی مدد کے لیے۔ کفر و شرک کا آج بازار گھر میں ہر طرف اللہ کو شرک کے ذریعے گالیاں دی جا رہی ہیں، خون کھولتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ کتنی پیاری کتاب آپ کے پاس، کتنے پیارے نبی آپ کی، ان کی سنت آپ کے پاس، کتنی پیاری کتاب آپ کے پاس اللہ کے بندوں، پھر بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، پھر بھی مسلکوں میں بٹے ہوئے ہو، پھر بھی ایک دوسرے سے نفرتیں اور لان تان کرتے ہو۔ تو یہ ایک موقع ہے، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دو، ایمان خالص کی دعوت کو قبول کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی قیادت آپ کے ہاتھ میں ڈالے گا۔ پوری دنیا کو نمونہ بنا کے دکھاؤ کہ پاکستان کہ یہ پاک سرزمین ہے، اس کے اندر شرک اور کفر کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہر داتے دستگیر مشکل کشا نقلی حاجت روا اور نقلی کھوٹی کھری کرنے والے کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا، اور پھر پوری زمین کو انشاءاللہ پاکستان بنایا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ بات ہونی ہے، یہ بات ہونی ہے، یاد رکھیے۔ اس زمین کے اوپر ایک وقت آنا ہے، نہ یہودیت ہوگی، نہ عیسائیت ہوگی، نہ کوئی ہندو ہوگا، نہ کوئی سکھ ہوگا، نہ دیریا ہوگا، نہ بریلوی ہوگا، نہ دیوبندی ہوگا، نہ اہل حدیث ہوگا، اور نہ کوئی یہ قادیانی ہوگا، نہ شیعہ ہوگا، سارے کے سارے مسلم ہوں گے۔ 7 سال آئیں گے مسلم کی روایت کے مطابق، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ایمان کے اندر خرابی ہوگی، اور یہ سارا معاملہ ہے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، اس سے پہلے دجال کو قتل کیا جائے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے، اپنی طبی موت مریں گے، اور پھر جب آہستہ آہستہ مسلمان، یہ ایک بڑی وہ واقعات ہیں، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ مسلمان کم ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا، اور ان مسلمانوں کو بھی وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گی، سب مسلمان مر جائیں گے۔ پھر ایک کافر مشرک قوم اٹھے گی پوری زمین کے اوپر، سارے کافر اور مشرک ہوں گے، اور اس کے بعد سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ قیامت کا زلزلہ انہی کافروں مشرکوں کے اوپر آئے گا، اور پھر میدان محشر، اور پھر فیصلہ ہوگا، ایک گروہ نے جنت میں جانا اور ایک نے جہنم میں جانا، اور فیصلہ اس بنیاد کے اوپر ہوگا کہ اللہ اکیلا الہ تھا، اکیلا داتا تھا، اکیلا دستگیر تھا، اکیلا مشکل کشا حاجت روا، اور اکیلا سجدے کے لائق تھا، یا کاکا اور بابا اور حضرت بھی شامل تھے۔ بس اتنی بات کے اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فیصلے میں کامیاب کرا پائے۔ میاں مالک۔